زندہ باد، مسلمان زندہ باد، اسلام زندہ باد، ہندو مسلمانوں کی محبت زندہ باد۔ پردھان منتری جی، آپ کو اس دیش کے لوک تانترک ویوستھا کے سمویدھان میں پبلک اور جنتا نے چن کر اگر سنسد بھیجا ہے تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ سنسد تمہاری ہے تو سڑک ہماری ہے۔ سمویدھان کو بچانا ہے تو بچانے کے لیے صرف ابو طالب رحمانی نہیں، آئیے یہ ہندوستان آپ کو دکھانا ہوگا کہ ہندوستان ایک تھا، ایک رہے گا۔ کمبھ کے میلے میں جب مصیبت آئی تو مسجد میں بابا کو ہم نے پیار سے گلے لگایا تھا۔ جے پی سی والے سب لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، اب بتائیے ہمارے ساتھ ساتھ ان سے بھی پوچھ رہے ہیں جن جو اسٹیک ہولڈر نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی اس کے بعد کیا آپ نیپال جاؤ گے، شری لنکا جاؤ گے؟ اگر یہاں سے تسلی نہیں ہوئی تو کیا کراچی جاؤ گے آپ؟ یہ تو مودی صاحب کے ہاتھوں میں۔ دیش کے ماننیہ پردھان منتری جی، آپ کو اس دیش کے لوک تانترک ویوستھا کے سمویدھان میں پبلک اور جنتا نے چن کر اگر سنسد بھیجا ہے تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ سنسد تمہاری ہے تو سڑک ہماری ہے۔ پوچھتے ہیں ہم سے کہ سڑک ہماری کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ہم ہندوستانی لوگ ہیں، اگر سڑک ہماری نہیں ہے تو کیا پاکستانیوں کی ہے؟ آپ بتائیے کن کی ہے؟ جے پی سی والے سب لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، اب بتائیے ہمارے ساتھ ساتھ ان سے بھی پوچھ رہے ہیں جن جو اسٹیک ہولڈر نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی اس کے بعد کیا آپ نیپال جاؤ گے، شری لنکا جاؤ گے؟ اگر یہاں سے تسلی نہیں ہوئی تو کیا کراچی جاؤ گے آپ؟ سمویدھان کو بچانا ہے تو بچانے کے لیے صرف ابو طالب رحمانی نہیں، آئیے یہ ہندوستان آپ کو دکھانا ہوگا، یہ آپ کو دکھانا ہوگا کہ ہندوستان ایک تھا، ایک رہے گا۔ کمبھ کے میلے میں جب مصیبت آئی تو مسجد میں بابا کو ہم نے پیار سے گلے لگایا تھا۔ یہ آج بھی ہے، کل بھی رہے گا انشاءاللہ۔ بھائی نوشاد صاحب بہت نوجوان ایم ایل اے ہیں، لیکن یہ جس خاندان کے وارث ہیں نا، حضرت ابو بکر صدیق رحمت اللہ علیہ پھرپھرا شریف میں لیٹے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے اصلاحی تعلق اور آپ کے روحانی وارث ہیں آپ یہاں پہ۔ بڑی تاریخ ہے، بڑی تاریخ ہے۔ اس خانوادے کا نوجوان، میں اس نوجوان کی پیشانی پہ دیکھ رہا ہوں کہ بنگال کے لوگوں کی بھلائی کی علامت ظاہر ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سلامت رکھے۔ آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ بنگال میں لے کر چلنے کے لیے بورڈ نے جس فاضل نوجوان عالم دین کو چنا ہے، آپ اپنی دعاؤں سے نوازیے۔ وہ مولانا قمر الزمان صاحب ہیں۔ قمر الزمان بھائی ایک تو داڑیے جا، یہ مولانا قمر الزمان صاحب ہیں۔ آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ نے اپنا ممبر منتخب کیا ہے۔ یہ بنگال کے مسلمانوں کے لیے ایک خوشبو کی طرح ہے انشاءاللہ کہ جہاں پھول ہوگا وہاں شہد کی مکھی بھی پہنچے گی انشاءاللہ۔ آپ ان کو دعا دیں۔ ہمارے شہر کلکتے سے اس مرتبہ جناب الحاج محمود عالم صاحب، محمود بھائی تھوڑا کھڑے ہو جائیے۔ جناب الحاج محمود عالم صاحب آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے معزز رکن چنے گئے ہیں الحمدللہ۔ آپ سب دعا فرمائے، ساتھ دے۔ ہمارے جماعت اسلامی کے معزز امیر حلقہ حضرت مولانا ڈاکٹر مسیح الرحمان صاحب، جن کا تعاون بھائی شاداب معصوم صاحب، بھائی جناب عمر اویس صاحب، عیسائیوں کے جناب عمران صاحب، ہمارے حضرت مولانا عمران مجاہد حسین حبیبی صاحب موجود ہیں اہل سنت والجماعت سے، ہمارے جمعیت اہل حدیث سے حضرت مولانا معروف سلفی صاحب۔ آئیے ہم لوگ سب ایک جوائنٹ سب مل جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ، جو ملت کے نوجوان سب کو بلا لیجیے یہاں پہ۔ اور یہ علامتی دھرنا ہے، 13 تاریخ کو دلی میں ہے، وہاں کے لیے بھی دعا کر دیجیے انشاءاللہ۔ اللہ کامیاب بنائے۔ ہم سمویدھان کا احترام کریں گے، دیش سے پریم اور محبت کرتے ہوئے، بھارت کی رکشا کرتے ہوئے، بھارت کی آرمی فورس پولیس کی ریسپیکٹ اور سمان کرتے ہوئے، دیش کو بچاتے ہوئے، ہندو بھائیوں سے محبت کرتے ہوئے دیش کو بچانا ہے، سمویدھان کو بچانا ہے۔ ہندوستان زندہ باد، مسلمان زندہ باد، اسلام زندہ باد، آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ
زندہ باد، جماعت اسلامی زندہ باد، ہمارے قاری شمس الدین صاحب ہیں، جمعیت العلماء ہند زندہ باد، جمعیت التوحید زندہ باد، جمعیت ائمہ تنظیم زندہ باد، ہندو مسلمانوں کی محبت زندہ باد۔ آپ حضرات کی محبت اور تعاون ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ اگلی بار بلائیں گے تو اثر پڑھ کے آئیے گا، سحری کر کے آئیے گا۔ سحری کر کے آئیں گے اور افطار حصار فاؤنڈیشن کے جناب ڈاکٹر سرفراز عادل صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اپنے ساتھ کتنے کتنے آدمی کو لائیے گا بتائیے اس وقت؟ انشاءاللہ اکیلے نہیں آنا ہے۔ اگر 4 دوستوں کے ساتھ پی سکتے ہیں، اگر کرکٹ دوستوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، تو دین کی حفاظت کے لیے تم دوستوں کے ساتھ کیوں نہیں آ سکتے؟ آئندہ بھر دیں گے انشاءاللہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور تمام جماعتوں کے ذمہ داران جس دن طے کریں گے، یاد رکھو بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے، بھارت کے ہندو اور مسلمانوں کی محبت کی حفاظت کے لیے، سنویدھان کو بچانے کے لیے اگر میں آواز دوں تو افطار میں ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں۔ مسجد ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مسلی کمیٹی کے ذمہ داروں نے آپ کے لیے افطار کا بھی انتظام کیا ہے۔ آپ اثر پڑھ کے، آپ کے پاس وقت ہو، آپ شرکت فرمائیں تو آپ افطار وہاں بھی کر سکتے ہیں، آپ گھر بھی تشریف لے جا سکتے ہیں۔ میں اپنے تمام بزرگوں کا، تمام کرم فرماؤں کا، تمام بھائیوں کا اور آپ سب کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا بھی کیجیے گا، رمضان کا مہینہ ہے، اس ملک کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمارے بھارت کو وکاست بنائے، سپر پاور بنائے، شکتی شالی بنائے، ہندو بھائی مسلمان بھائیوں میں پیار محبت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رکے رہیے، کوئی کہیں نہیں جائیں گے، ایک مختصر سی دعا کر لیجیے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأحفاده أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحات في رمضان المبارك يا ذي الجلال والإكرام. یا اللہ ہمارے بھول چوک کو معاف کر دیجئے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہماری پیش قدمی اور ہماری قربانی بھی بہت کمزور ہے اے اللہ، لیکن آپ ہماری قربانیوں کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ ہم کمزوروں کو معاف فرما دیجئے اور اس دیش ہندوستان کی حفاظت فرمائیے۔ یہاں رہنے والے تمام لوگ ذات برادری دھرم کے درمیان اے اللہ محبت عطا فرما دیجئے، پیار عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ مرکز کی حکومت کو بھی صحیح سوجھ بوجھ دیجئے تاکہ وہ دیش کو بچا کے لے کے چلے، دیش کی محبت کو بچا کے لے چلے۔ یا اللہ بنگال میں امن و امان عطا فرمائیے، بنگال کو ترقی عطا فرمائیے، پورے ہندوستان میں امن و امان عطا فرمائیے، پوری دنیا میں امن و امان عطا فرمائیے۔ ہمارے رمضان کو بھی اچھا بنا دیجئے، ہماری عید کو بھی مبارکباد فرما دیجئے اور عید کے بعد کی زندگیوں کو بھی یا اللہ تقوی اور پرہیزگاری سے معمور فرما دیجئے۔ اللہ جو لوگ آئے ہیں ان کے آنے کو، جو نہیں آئے ان کی مجبوریوں کو یا اللہ ہم سب کی بھول کو معاف کرتے ہوئے سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔